خیر خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہتے ہیں اے اہل کتاب، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، نہ حق، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی یقیناً جو گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ بہک گئے سیدھے راستے سے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، جس میں اللہ رب العزت مختلف چیزوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اور ان مختلف چیزوں میں ایک چیز کامن ہے کہ اے اہل کتاب غلو کا راستہ چھوڑ دو۔ اس غلو کو انسانی تاریخ کے اندر شریعت کی نظر میں جیسے دیکھا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو فطرت کے اصول بھی دیے ہیں، اور اس کے سامنے قدرت کی وہ رنگ رلیاں رکھی ہیں جس سے یہ دیکھ کر رب کے رنگ کو پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہوگا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اس بنیاد پر انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، اور ان دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر ہے، اور ایسا وہ رسول، ایسا وہ رہبر، ہادی، رہنما اور مقتدا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک عمل اس کی ہر قوم کے لیے، جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے، جس کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے، وہ اس کے لیے حجت ہے، اور ہر قوم کے اوپر فرض تھا کہ وہ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، اپنی طرف آنے والے رہنما کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرے۔ جب ان لوگوں نے ایسے کیا، ہر دور کے اندر ایسے رسول آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں، اور کسی کے ساتھ چند آدمی ہیں، اور میں نے وہ نبی بھی دیکھے جن کی قوم میں سے کسی بندے نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جم غفیر ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے کئی گنا بڑا میری امت کا ہجوم ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر داخل کرنا ہے انشاءاللہ۔ جنت کے اندر جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک لازمی جز ہے۔ ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک ہے رسول، دوسری چیز ہے یہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے سیاست کے ایوانوں سے لے کر ہماری قبر تک، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک کا سامان اس کتاب کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جو بندہ تمسک اختیار کر لیتا ہے، اپنی سیاست میں، اپنی معاشرت میں، اپنی قیادت میں، اپنی سیادت میں، اپنے گھر میں، اپنے بار میں، اپنے کاروبار میں، کسی بھی جگہ وہ اس کتاب کو اپنا لیتا ہے۔ یہ دین دنیا بھی سکھاتا ہے، لیکن دنیا کبھی دین نہیں سکھاتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا مانگتے ہیں تو وہ بھی اچھی چاہتے ہیں کہ تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکے نہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، جب ہم یہاں پر جھکے نہیں تو کل قیامت کے دن تیرے آگے آ کر کھڑے ہو کر اپنی آخرت کی منزل جنت کا سوال کریں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ انسان جس راستے کے اوپر چل پڑتا ہے، اللہ اس کو اسی راستے پر چلاتے ہیں۔ غلو ایک ایسا راستہ ہے جس پر یہود بھی چلے اور عیسائی بھی چلے۔
یہود نے اتنا نیچا کیا، اس قدر غلط کام کیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگا دی، انبیاء کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غلط کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ولد الزنا قرار دیا، اور دوسری طرف جو عیسائی تھے انہوں نے پکڑ کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، اور نعوذ باللہ ان کی والدہ کو بھی اللہ بنا دیا۔ دونوں گروہوں نے دونوں جگہوں پر غلطی کھائی، اور اللہ رب العزت نے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن کل کی آیت میں لکھا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان کی سب سے بڑی جو زیادتی تھی اللہ رب العزت پر، جو انہوں نے زیادتی کی وہ یہ کی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور شریک بنا لیے، غلو کیا دین کے اندر، اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یا تو موسیٰ انتہائی نیچ ہے، مریم انتہائی نیچ ہے، یا اس کو ہی پکڑ کے خدا بنا دیا۔ اللہ نے دونوں وجوہات کی وجہ سے لعنت کر دی۔ جب لعنت کی ہے تو اس کا بنیادی سبب اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا کہ غلو نہیں کرنا، اور ہمارے اندر، ہماری پوری قوم کے اندر، پورے مسلمانوں کے اندر یہ غلو انتہائی ڈوبنے کی حد تک آ چکا ہے۔ کس طرح سے؟ ہم اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تاریخ میں ایک نام ملتا ہے عبداللہ ابن سبا۔ یہ وہ شخص تھا جو یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے خلیفہ بن چکے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو، مجاہدین کو جہاد کے میدان کے اندر شکست دینا ممکن نہیں، تو ہم فکری بنیادوں پر مسلمانوں کے تختوں کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بندے نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، شاید کہ آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو، لیکن یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھانا بھی ضروری ہے، اور ان کو آپ کے علم میں لانا بھی ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ اصل دین کیا تھا، یہ بگڑا کیسے۔ عبداللہ ابن سبا، اس نے اپنے عقائد کو، اپنے لوگوں کو دوسروں کے اندر فروغ دینا شروع کر دیا، لیکن یہ انڈر ورلڈ کام کر رہا تھا، اندر کھاتے زمین دوز رہ کر، کسی کو اس کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کے آیا، اس نے اپنے معتقدین اکٹھے کر لیے، سارے لوگوں کے اندر اس کے زہد و ورع کا کہ یہ بھی بڑے پیر صاحب ہیں، اس کی بڑی بات ہے، اور اس کا بڑا تقوی لوگوں کے اندر مشہور کر دیا گیا۔ مسلکن یہ یہودی تھا، پیچھے سے یہودی لابی اس کو مکمل سپورٹ کر رہی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، ہر طرف سے اس کو سپورٹ حاصل تھی۔ اب ہمارے جیسے جذباتی مسلمان اس وقت چونکہ مشہور ہو چکا تھا، اسلام دنیا کے کونے کونے تک جا چکا تھا، اس بندے نے اپنے عقائد کو فروغ دینا شروع کیا۔ اب فروغ اس نے کس طرح سے دیا کہ سب سے پہلے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ کیسے تھا؟ ان لوگوں نے کھڑے ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیے کہ نعوذ باللہ آپ نے حکومت میں اپنے رشتہ داروں کو جگہ دی ہے، آپ نے مکہ میں جا کر قصر نماز کیوں نہیں پڑھی، اور طرح طرح کے تقریباً 17-18 الزام عثمان رضی اللہ عنہ پہ لگا دیے، اور ان کے گھر کا محاصرہ کر کے، تاریخ کا ایک لمبا باب ہے کہ آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، تو اس بندے نے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو عجمی تھے، عجمی اس کو کہتے ہیں جو عربی نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ، یہ سارے عبداللہ ابن سبا اور اس کے جو 7 چیلے تھے، یہ سارے ان مسلمانوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور دیکھو کہ پہلے تینوں خلیفوں نے کتنا غصب کیا ہے، کتنا غلط کام کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ حرام کیا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق مارا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ علی خلیفہ بنتا، لیکن پہلے ابو بکر بنا، پھر عمر، پھر عثمان، ان تینوں نے اس کا حق مارا ہے، لہٰذا وہ تینوں کافر ہیں اور علی جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں سے عقیدہ فروغ پکڑنا شروع ہو گیا۔ اب وہ عقیدہ کیا تھا کہ اسلام میں طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، اور اسی عبداللہ ابن سبا نے ظاہر اور باطن میں تفریق کر کے، ظاہر اور باطن میں تفریق اس طرح سے کی، کہتا ہے کہ ظاہری طور پہ نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، دل سے مسلمان کون ہے؟ جیسے ہم اکثر لوگوں کو آج بھی سنتے ہیں جی میں نے دل میں نماز پڑھ لی ہے، میں نے دل میں داڑھی رکھی ہوئی ہے،
کیسے؟ نعوذ باللہ ان لوگوں نے دین کی شکل تک بدلنے کے لیے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو الصلاۃ کا بار بار لفظ استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، یہ اللہ نے بار بار استعمال کیا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، دعا۔ تو ہم تو چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم دن میں اگر 5 مرتبہ اس ٹائم پر کر لیتے ہیں تو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی اس طرح سے غلط تعبیرات کر کے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اب یہاں سے آگے بات بڑھی، جب ظاہر اور باطن میں اس نے فرق کیا، یہ کہا کہ ظاہر اور ہے باطن اور ہے، شریعت کچھ کہتی ہے طریقت کچھ کہتی ہے، تو اس بندے نے ایک ملاقات کے اندر عبداللہ ابن سبا نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک عقیدے کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہنے لگا انت ہوا انت ہوا۔ جب یہ بات کہی تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تو وہی ہے۔ اس کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ علی تو اللہ ہے، علی تو اللہ ہے۔ اور یہ میں اپنے طور پہ بات نہیں کر رہا، آگے چل کر اس کی اسی بات نے جیسے فروغ پکڑا۔ ایک دن بازار کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگ کچھ باتیں کر رہے تھے، عقیدے کو فروغ دے رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے غلام کمبر کا نام تو ہم نے بڑی مرتبہ سنا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کچھ لوگ بازار میں کھڑے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا وہ لوگ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب علی رضی اللہ عنہ نے پکڑ کے ان لوگوں کو بلا دیا کہ ہاں بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے علی آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، سورج چاند ستارے زمین آسمان سب کچھ آپ نے پیدا کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں غلط کام کروں تو اللہ کی پکڑ ہے مجھ پر، میں نیک کام کروں اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تم مجھے اللہ کیوں بنا رہے ہو؟ میں اللہ نہیں ہوں، اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ ان کا نہیں، ہم باز نہیں آئیں گے۔ دوسرا دن ہوا، وہی عقیدہ اور شور پکڑ گیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو بلایا، پھر ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ تیسرے دن بھی وہی کام ہوا، آخر علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ ان کو کہا کہ بھائی باز آ جاؤ، کہنے لگے نہیں ہم نے باز نہیں آنا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک گھڑا کھدوایا، اس کے اندر آگ جلائی، کہا باز آ جاؤ نہیں تو اس کے اندر آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ آگے سے کہنے لگے نہیں تو جو مرضی کر لے، تو ہمارا رب ہے، تو جو مرضی کر لے۔ عقیدت دیکھیں، غلوف دیکھیں کس قدر ہے، اور یہ محبت کے اندر آ کر یہ بات کہی کہ تو جو مرضی کر لے، تو ہمارا رب ہے، ہم تیری خاطر قربان ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر ان سب کو آگ کے اندر گرا دیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہی لوگ ان کے جو باقی ساتھی تھے وہ اور پکے ہو گئے کہ علی اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف رب کے لائق ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اور اوپر بڑھا دیا، کرتے 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 309 ہجری کے اندر ایک آدمی حسین بن منصور حلاج، اس بندے نے یہ دعویٰ کر لیا کہ نعوذ باللہ اللہ میرے اندر ہے، اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے۔ اور یہ بات جب کہی گئی، اس کے لوگ اس کے ساتھ جڑنے لگ گئے، اور آپ اندازہ کیجئے عربیوں کے اندر یہ عقیدے نہیں ہیں، یہ عقیدے صرف ہمارے اندر ہیں۔ جب یہ بات کی تو اس وقت جو بغداد کا خلیفہ تھا مقتدر باللہ، اس نے علماء کرام سے فتویٰ طلب کیا کہ یہ بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اس نے جب اس کو قتل کیا تو اس کے ساتھ اور بھی اکثر صوفیاء کرام جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے کہ اللہ کو اپنے اندر مانو۔ اور پھر اس سے آگے چل کے اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ماضی قریب کے اندر، میں نام نہیں لوں گا، ایک امام گزرے ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان نے، قارون نے، نمرود نے، ان لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے تو ان کو ہم نے جہنم کے اندر گرا دیا ہے، لیکن یہی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں جن میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان سب کے نام انہوں نے بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے اندر اللہ ہے، تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ آگے سے کہنے لگے وہ عقل کے اندھوں، انہوں نے خود اپنے جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کو تو لوگوں نے خدا مان دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حلول کے عقیدے، یہ غلو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ بنا دینا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول
کدھر جائے گا؟ یہاں سے جب بنیادیں خراب ہوتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود برحق ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رہبر ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، ان کا احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، ان کی زندگیوں سے ملنے والی اچھی تعلیمات جو دین کے لائق ہیں، جو دین کی بنیادوں پر پورا اترتی ہیں، وہ ہم سب کو لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ان کو غلو کرتے ہوئے ان کی محبت میں اوپر سے اوپر جاتا ہوا انتہائی غلط بات کہہ دے کہ اس کو اللہ بنا دے، ہم اس کے عقیدے کی مکمل نفی کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ اللہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کی اور عیسائیوں کی تاریخ کے آئینے میں اے مسلمان ذرا تو اپنا چہرہ بھی دیکھ لے کہ کہیں تو اس غلو کے راستے پر تو نہیں چل پڑا۔ کیوں؟ قد ضلوا من قبل اضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو اس غلو کے راستے پر چلے ہیں، جنہوں نے نبیوں کے درجوں کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ بنا دیا ہے، ایسے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، کہیں تم لوگ بھی گمراہی کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر ایسا کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں علی اللہ، علی وارث، یا علی وارث، یا علی مدد، یا علی اللہ، یا عبد القادر جیلانی، شیخ اللہ، یا بڑے بڑے ایسے عقائد کے امان الحفیظ یہاں پر بیان نہیں کیے جا سکتے، یہاں پر کہے نہیں جا سکتے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں نے وہ پانچ کی مثال دی تھی، اس کے علاوہ بھی بڑی مثالیں ہیں، بلکہ ایک بیان ایک بندے کا میں نے بیان سنا، اس کو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ علی رضی اللہ عنہ جس گھڑی میں پیدا ہوئے اس میں جو ہے کوئی نبی تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں پیدا ہو سکتا، اس میں علی پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑھ کر مشرکانہ عقائد کیا ہوں گے؟ یہ غلو ہے جس میں انسان بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے، اللہ رب العزت دونوں طرف سے انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور آخر پہ ایک حدیث سناؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شان میں غلو نہ کرنا، میری شان میں غلو نہ کرنا، مجھے صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول ہونا یہی بہت بڑی بات، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اللہ کا رسول ہو جائے، اور وہ بھی امام الانبیاء ہیں جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا ہے، سیدھا سیدھا اسلام تھا، لوگوں نے بگاڑ دیا، تو ہمیں اس کو بگڑے ہوئے کو لینے کی بجائے اس قرآن کو اور حدیث کو لینا چاہیے، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے سورۃ المائدہ کے 14 رکوع پڑھ لیے ہیں، 10 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر یہ پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ پڑھیں ایک مرتبہ، قل کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، بلا وجہ، ناحق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا، یقیناً جو گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیراً، بہت سو کو، وَضَلُّوا، اور وہ بہک گئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ابھی عیسائیت کی تاریخ نہیں بتائی، انہوں نے بھی یہی کیا تھا جو ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔